تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو مددگار قابل تعریف عرش کا مالک عظمت والا ہے۔ ہم اس کی بکثرت حمد بیان کرتے ہیں اور بہت زیادہ شکر بجا لاتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اپنے بندوں کو طاعتوں کے موسم سے نوازا اور ان کے لیے بھلائیوں کے راستے آسان کیے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جن پر امت کی تکلیف و مشقت گراں گزرتی تھی۔ امت کے لیے وہ شفیق و مہربان ہیں۔ اللہ ان پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے، اور ان کے آل و اصحاب پر، اور قیامت تک ان کے پیروکاروں پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، اے مومنو، میں خود کو اور آپ تمام کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اور یہ کہ زندگی کے ایام کو مولا کی اطاعت میں غنیمت جانیں، اور فضیلت والے اوقات کے حریص رہیں، اور مزید عمل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کریں، کیونکہ ایام بندہ کو اس کے قبر تک جلد پہنچا دیتے ہیں، اور اس وقت بندے کو اس کے عمل کے سوا کوئی چیز نفع نہ دے گی۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے عمل صالح کیا تو اس سے قبول کیا گیا، اور وہ شخص کتنے خسارے میں ہے جس نے اپنی زندگی کو فضول کاموں میں گنوا دیا۔ اللہ نے فرمایا، اور اس روز وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ امت مسلمہ، یقیناً پیدا کرنا اور فیصلہ کرنا ربوبیت کا خاصہ ہے۔ رب تبارک و تعالی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا ہے چنتا ہے، جس کا چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں۔ یاد رکھو، اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ فرشتوں کو پیدا کیا اور جبریل علیہ السلام کو ان پر فضیلت دی، انسانوں کو پیدا کیا اور ان میں انبیاء و رسول کو چنا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی اللہ سبحانہ نے اپنے بندوں کے لیے سب سے اچھا اور درست دین منتخب کیا۔ اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور فرمایا جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ سبحانہ نے تبدیلی و تحریف سے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے شرعی اسباب میں ظاہری شعائر رکھے ہیں جو امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک نسل در نسل ورثہ میں ملے ہیں۔ اور چونکہ اسلام کا مقصد بدلہ دینے والے ایک اللہ کا بندہ بنانا ہے، اس لیے اس کے شعائر رب تعالی کی تعظیم اس کے ذکر و شکر کے لیے ہے۔ اس وقت تک لوگوں میں دین باقی رہے گا جب تک ان میں دین کے شعائر باقی رہیں گے، تو شعائر میں سے جو جتنا عظیم ہوگا اس میں اللہ کی تعظیم اتنی ہی بڑی اور اللہ کا ذکر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے شعائر کی تعظیم کو دل کے تقوی اور خشیت پر دلیل بنایا ہے، چنانچہ ایمان جتنا قوی ہوگا اسی قدر دین کے شعائر ظاہر ہوں گے۔ فرمان الہی ہے، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ مومن بغیر افراط و تفریط کے اپنے نبی کے طریقے اور سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے رب کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے۔ پس وسطیت اور اعتدال والے ہی ہدایت و اتباع والے ہیں، اتباع کرتے ہیں، بدعت نہیں ایجاد کرتے ہیں۔ اے ایمان والو،
اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے مومنو، اللہ کے شعائر دین کے ظاہری نشانات ہیں، وہ زمانی یا مکانی یا تعبدی نشانات ہیں۔ کوئی ایسا دن نہیں جب ہم اللہ کے شعائر اور اس کی حرمت والی چیزوں پر صبح و شام نہ کرتے ہوں۔ شہادتین اسلام کی شرط اور اس کا شعار ہیں، ان کا اعلان ہر اذان و اقامت میں ہوتا ہے۔ اذان نماز کا شعار ہے، تو جس نے نماز کو ضائع کیا وہ سب سے بڑے شعار کو ضائع کرنے والا ہے۔ اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے حکام کو لکھ بھیجا، نماز کے وقت مشغولیت سے بچو، جس نے اسے ضائع کیا وہ دوسرے اسلامی شعائر کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ زکوٰۃ اور روزہ اسلام کے شعائر میں سے ہیں، اور ظاہری بڑے شعائر میں سے حج اور عمرہ ہے۔ حج اور عمرہ ہیں، اور اللہ کے مکانی شعائر میں سے بیت اللہ الحرام ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم اور ملتزم، صفا اور مروہ، منی اور مزدلفہ ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اللہ سبحانہ نے مکہ کو تمام شہروں پر فوقیت دی اور اسے اپنا پرامن شہر بنایا، اور فرمایا جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس شہر کا نام مکہ، بکہ اور ام القریٰ ہے، مخلوقات کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ ہمارے سلف صالح بیت اللہ کی بہت زیادہ تعظیم کرتے اور غایت درجہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمر رضی اللہ عنہ کو کی گئی نصیحت پر عمل پیرا تھے۔ امام احمد کی مسند میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر، تم ہٹے کٹے آدمی ہو، حجر اسود کے پاس دھکا مکی نہ کرنا کہ تم کمزور کو تکلیف پہنچا دو۔ اگر خالی پاؤ تو اس کا استلام کرو، ورنہ اس کی طرف رخ کر کے تحلیل و تکبیر کہو۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ عمر بن الخطاب نے کہا، میں طائف کے رقبہ نامی جگہ پر 70 غلطی کروں، میرے نزدیک بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں مکہ میں ایک گناہ کروں۔ اور مجاہد نے کہا، میں نے عبداللہ ابن عمرو بن عاص کو عرفہ میں دیکھا، میں نے عبداللہ ابن عمرو بن عاص کو عرفہ میں دیکھا، ان کی رہائش حدود حرم سے باہر تھی، نماز حدود حرم میں پڑھتے تھے اور نماز حدود حرم میں پڑھتے تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، کیونکہ حدود حرم میں عمل افضل ہے اور گناہ زیادہ سنگین ہے۔ چنانچہ بلد حرام کے باشندے اور زائر کی ذمہ داری سخت ہے، کیونکہ جس طرح اس میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اسی طرح گناہ بھی سنگین ہوتا ہے، نوازش کے حساب سے سزا بھی ہے۔ اور مکہ پورا حرم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اسراء و معراج میں مکہ کی ایک گھاٹی سے لے جایا گیا، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اللہ نے پورے مکہ کی شان کو بڑھاتے ہوئے اسے کعبہ کا نام دیا اور کہا قربانی کعبے تک پہنچائی جائے۔ تو اے اہل مکہ، اے مکہ کی زیارت کرنے والوں، آپ لوگ اپنی شب و روز اللہ کے کعبہ اور اس کے حرم میں گزارتے ہو تو معاملہ سنگین ہے اور مکہ کی عظمت پرانی ہے۔ صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، بلا شبہ یہ شہر ایسا ہے جسے اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی عطا کردہ حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے محترم ہے۔ یہ اس کے کاٹے نہ کاٹے جائیں، اس کے شکار کو ڈرا کر بھگایا نہ جائے، کوئی شخص اس میں گری ہوئی چیز کو نہ اٹھائے سوائے اس کے جو اس کا اعلان کرے۔ اللہ نے فرمایا، پہلا گھر جو اللہ کے لیے
پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آئے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالی تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو ان کے آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر غلطی اور گناہ سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اس سے مغفرت مانگو، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے لیے بہت زیادہ حمد ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس کی صبح و شام پاکی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی شان بڑی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کی خوشنودی کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، مومنوں، فضیلت والے اوقات کی تعظیم کرنا اللہ کی شعائر کی تعظیم میں سے ہے، اور ہم ان دنوں حرمت والے شہر اور حرمت والے مہینے میں جی رہے ہیں۔ ہمیں ان بہترین دنوں سے فائدہ اٹھانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ ان کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے اور انہیں دوسرے ایام پر فضیلت دی ہے۔ فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت و طاق کی۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادات اکٹھی ہو گئی ہیں جو بقیہ ایام میں یکجا نہیں ہوتی، جیسے حج، عمرہ اور قربانی، ساتھ ہی نفلی نماز و روزہ، قرآن کی تلاوت، کھانا کھلانا جیسے نیک اعمال بھی۔ چنانچہ ان ایام میں اعمال صالحہ دوسرے دنوں سے افضل ہیں۔ ان اعمال میں چنانچہ ان ایام میں اعمال صالحہ دوسرے دنوں سے افضل ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کیا جہاد بھی؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی ان کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان جوکھم میں ڈالا، اور کوئی چیز جس نے اپنی جان و مال جوکھم میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا۔ اور سنت نبوی میں ان ایام میں ذکر کا بڑا ثواب ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک کسی بھی دن میں عمل اتنا عظیم اور محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں ہے، تو ان میں تحلیل، تکبیر، تحمید کثرت سے کیا کرو۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ ان 10 دنوں میں بازار نکل جاتے اور تکبیریں پڑھتے، لوگ ان کی تکبیر کو سن کر تکبیر پکارتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ 10 ذی الحجہ کی خصوصیات میں سے ہے یوم النحر کو قربانی کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا، یہ سنت مؤکدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اپنی امت کو اس پر ابھارا ہے۔ پس جس کا ارادہ قربانی کا ہو وہ 1 ذی الحجہ سے قربانی ہونے تک ناخن اور بال نہ کاٹے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو تو تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ ایک روایت میں ہے جس کے پاس قربانی کا جانور ہو اسے ذبح کرنا چاہتا ہو تو جب ذی الحجہ کا چاند ہو تو جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اے مومنو، اللہ کے شاعر کی تعظیم کا مقصد اللہ تعالی کی توحید، اس کے ذکر کو قائم کرنا ہے۔ مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمرات کی کنکری اور طواف، سعی، مروہ، جمرات کو کنکری مارنا، طواف اور
صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا اسی لیے ہے کہ اللہ کے ذکر کو قائم کیا جائے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ ان شعائر میں کوئی بھی چیز اللہ کی توحید اور ذکر، اس کے لیے اخلاص اور اس کی تعظیم سے بڑھ کر نہیں، تو ان میں تفرقہ بازی اور گروہ بندی کے جھنڈوں، فرقہ وارانہ اور سیاسی نعروں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالی کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ تو جو بھی مشاعر مقدسہ کا رخ کرے اس کے لیے زیبا ہے کہ ہدایات جنہیں سلامتی اور عام مصلحت کے لیے بنایا گیا ہے ان کی پابندی کرے، اور ان سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کرے جو بیت اللہ الحرام کے حجاج کی خدمت میں محنت کرتے ہیں، کیونکہ حجاج اور معتمرین کی نگہبانی، ان کی خدمت، ان کی راحت کے لیے نیند کو تج دینا بلاد حرمین مملکت سعودی عرب کے اولین اہتمام میں سے ہے۔ یہ سلسلہ اس کے قیام سے لے کر آج تک جاری وہ ساری ہے تاکہ بیت اللہ الحرام کے حجاج اپنے مناسک سکون و اطمینان سے ادا کریں اور اپنے ملک سلامتی اور فائدے کے ساتھ لوٹے۔ مسلمانوں، جان لو کہ اللہ نے آپ کو ایک معزز حکم دیا ہے جس میں پہلے اس نے اپنے نفس سے شروع کیا۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر، ان کی بیویوں اور ذریت پر، جیسے تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر، اور تو برکت نازل فرما محمد پر، ان کی بیویوں اور ذریتوں پر، جیسے تو نے برکت نازل کی آل ابراہیم پر، بے شک تو بہت ہی تعریف کے لائق ہے۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور باقی تمام صحابہ اور تابعین سے اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کا اچھی سے اتباع کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اے اپنے عفو، کرم اور سخاوت سے راضی ہو جا یا اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل کر، دین کے قلعہ کی حفاظت کر، اور اس ملک اور مسلمانوں کے سارے ملک کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ یا حی قیوم، ہم تیری رحمت سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہمارے تمام معاملات کو سدھار دے اور پلک جھپکنے بھر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ تو غمگین مسلمانوں کا غم دور کر دے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر دے، قرض داروں کا قرض چکا دے، بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کو سدھر دے، اے اپنی رحمت سے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ جو ہمارے ملک کا اور ہماری سلامتی کا برا چاہے، اے اللہ تو اسے اس کے نفس میں الجھا دے، اس کی چال کو اس پر لوٹا دے اور برائی کی گردش اس پر ڈالتے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہمارے ولی امر خادم حرمین شریفین کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، تو راضی ہو، اور انہیں نیکی اور تقوی کے راستے پر لگائے۔ اے اللہ تو انہیں ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی۔ اے اللہ تو انہیں حرمین شریفین ان کے زائرین کی خدمت پر بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی تیرے گھر کی حاجیوں کی خدمت کرے اور تیرے مہمانوں کی نگہبانی کرے اسے جزائے خیر دے، اس کے میزان نیکیوں سے بھر دے، ان کے عمل، عمر، آل و اولاد میں برکت دے اپنی رحمت سے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے بچائے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے عیبوں کی ستر پوشی فرما، ہمارے معاملات کو آسان کر دے، تیری رضامندی کے حصول میں ہمیں ہمارے مقصد تک پہنچا دے۔ ہمارے والدین اور ان کے والدین اور ان کے اہل و عیال، ہماری بیویوں اور اولاد کی مغفرت فرما دے، تو دعا سننے والا۔ اے اللہ حجاج اور معتمرین کی حفاظت فرما اور ان کو ان کے اہل و عیال تک سلامتی اور غنیمت کے ساتھ واپس کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے توبہ قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔